عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب مشہور تاریخی اور جنسی ناول نگار عزیز احمد کی ناول نگاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو عزیز احمد نے 1937 سے 1966 تک کے عرصے میں 8 ناول اور تقریباً اتنے ہی ناولٹ جو ہے تحریر کی ہے۔ ان کے اگر موضوعات کی بات کریں تو عزیز احمد کے ابتدائی ناولوں میں ہوس اور مرمر اور خون میں سستی قسم کی ہمیں جذباتیت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور وہ مشرقی اقدار سے بیزاری اور کا اظہار کرتے ہیں۔ عریانیت جو ہے ان کے ناولوں میں دکھائی گئی ہے، اور یہ جنسی پہلو جو ہے وہ ان کے دیگر ناولوں میں مثلا گریز میں، آگ میں ایسی بلندی، ایسی پستی، شبنم وغیرہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ عریانیت کو جو ہے ایک آرٹ کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ متوسط اور اعلیٰ طبقات کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی، ان کی کشمکش اور ان کی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیری عوام کی زندگی، ان کے مسائل کو بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ شبنم ناول اور ایسی بلندی ایسی پستی میں حیدرآباد کے جو عوام اور خواص ہیں ان کی زندگی اور ان کی کشمکش کو دکھایا گیا ہے۔ ازواجی زندگی کے مسائل، تقسیم ہند کے اثرات، تارکین وطن کے مسائل اور محبت میں ناکامی کو بھی جو ہے انہوں نے اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ہے۔ مشہور نقاد احتشام حسین کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ جنسی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے زندگی کے دوسرے بڑے بڑے مسئلوں کی طرف سے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اگر ان کے ناولوں کے پلاٹ کی بات کریں تو ان کے ناولوں کے پلاٹ جو وہ مربوط ہوتے ہیں، جن میں جو واقعات ہیں واقعات میں ایک ربط اور تسلسل بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے ناولوں کے جو ضمنی کردار ہیں وہ پلاٹ کے پھیلاؤ میں بڑی مدد کرتے ہیں۔ بعض ناقدین کے نزدیک عزیز احمد جو ہے وہ پلاٹ پہ خاص توجہ نہیں دیتے، ان کے ناول جو ہے پلاٹ کے بغیر ہوتے ہیں۔ دراصل عزیز احمد ایک نفسیاتی ناول نگار تھے، اس لیے وہ واقعات کی کمی جو ہے ان کے ناولوں میں محسوس ہوتی ہے، اور نفسیاتی کشمکش جو ہے وہ زیادہ ان کے ناولوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر ان کے ناولوں کی کردار نگاری کی بات کریں تو سب سے بڑی جو ان کی خوبی مانی جاتی ہے وہ ان کی کردار نگاری ہی ہے، کہ ان کے کردار حقیقی ہیں۔ وہ کرداروں کو زندہ اور متحرک پیش کرنے کی بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ کرداروں کے احساسات اور جذبات کو بھی بڑی حقیقی اور سچے انداز میں پیش کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر جو کردار ہیں وہ مرکزی کردار جو ہے وہ مرد کردار ہے۔ تمام کردار جو مرد ہیں وہ مخصوص صفات کے حامل ہوتے ہیں، نوجوان، تعلیم یافتہ، شہری ہوتے ہیں۔ یہ سب کردار جنسی مریض ہوتے ہیں، جنسی مریضانہ ذہنیت کے شکار یہ مریض ہیں جو غیر فطری محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک عبرتناک انجام جو ہے وہ کو پہنچتے ہیں۔ نسوانی کردار بھی ان کے ناولوں میں پائے جاتے ہیں، جو کہ عام طور پہ نوجوان ہوتے ہیں، جو اکثر محبت کے نام پہ دھوکہ کھاتے ہیں، عزت گنوا بیٹھتے ہیں، اور ان کے بیشتر کردار وہ اعلیٰ طبقے سے ہوتے ہیں۔ ان کے کردار جو ہے وہ عورتوں کے اور شراب کے بڑے رسیا ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ناولوں میں واقعہ نگاری کی بات کریں تو ان کے بیشتر ناولوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں واقعے یا قصے کو اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ ذہنی کشمکش اور نفسیاتی الجھنوں کو اپنے ناولوں میں بیان کرتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ان کے ناولوں کی مکالمہ نگاری کی بات کریں تو ان کے ناولوں میں مکالمے بھی بہت کم پائے جاتے ہیں، کہ انہوں نے مکالموں سے زیادہ کرداروں کی خود کلامی، ان کے داخلی جذبات کو اہمیت دی ہے۔ اور ان کے اکثر ناولوں میں جو ہے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ ان کے زمان اور مکان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ وہ ناول کا جو مواد ہے وہ گرد و پیش کی زندگی سے اور انہی مقامات سے لیتے ہیں کہ جن مقامات کا انہوں نے خود زندگی میں کبھی سفر کیا ہو، مثلا یورپ کا، پیرس کا، روم، لندن، حیدرآباد، عثمان آباد، کشمیر وغیرہ کی زندگی کو موضوع بناتے ہیں، اور وہیں سے وہ مواد بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ آزادی کی تحریک، ہندوستان چھوڑ دو تحریک، جلیانوالہ باغ، قیام پاکستان کے سلسلے میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات، جنگ عظیم وغیرہ جیسے حقیقی واقعات کا بھی ذکر اپنے ناولوں میں کرتے ہیں۔ ان کے ناولوں میں ان کے عہد کی جو ہے وہ معاشرتی جھلکیاں نظر آتی ہیں، کہ انہوں نے لوگوں کے رہن سہن، لباس، رسوم و عقائد، شادی بیاہ، علمی ادبی محفلیں، مجلسیں سب دکھانے کی کوشش کی ہے۔
بعض مرتبہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ناول نہیں لکھتے بلکہ وہ ان مقامات کی تہذیب و معاشرت کی تصویریں جو ہیں وہ کاغذ پہ منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ناولوں میں منظر نگاری کے نمونے بھی کم پائے جاتے ہیں۔ ان کے ناولوں کے اگر اسلوب کی بات کریں تو ان کے ناولوں کا اسلوب بیانیہ ہے، وہ واقعات، جذبات اور نفسیاتی حالتوں کو بھی بیانیہ اور حقیقی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ زبان و بیان میں کوئی جھول نظر نہیں آتا، الفاظ کے انتخاب میں وہ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، ان کی تحریریں رواں دواں ہوتی ہیں، وہ مدد کی وہ مواد کو پیش کرنے کے لیے جو ہے واحد متکلم کی تکنیک کا یا اشعار، ڈائری، خطوط کی تکنیک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے فلسفیانہ اور مخصوص نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ کہیں کہیں تحلیل نفسی اور شعور کی روک کی تکنیک کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور کہیں کہیں خود کلامی بھی کرتے ہیں۔ عزیز احمد اکثر ناولوں میں نوجوانوں کو اپنے زمانے اور عہد کے آئینے میں پیش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز احمد نے جس عہد میں ناول لکھے تھے وہ نئی فکر کا دور تھا، نئی سوچ پروان چڑھ رہی تھی اور پرانے فرسودہ خیالات اور رسم و رواج جو ہے وہ ترک کیے جا رہے تھے۔ عزیز احمد نے بھی فرسودہ خیالات کی جگہ نئے موضوعات کو اہمیت دی ہے اور نوجوانوں کے جنسی نفسیاتی مسائل کو پیش کیا، جنسی موضوعات کی بے باکی سے انہوں نے بات کی۔ ان کے ناولوں سے ان کا ایک مخصوص نظریہ حیات جو ہے وہ بھر کے سامنے آتا ہے۔ ان کی زندگی دراصل عیش و عشرت کا دوسرا نام ہے۔ ان کے کردار جو ہے وہ عورتوں کے اور شراب کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، عیش پرست ہوتے ہیں، ان کے ہاں مشرق سے بیزاری کا عنصر نمایاں ہے۔ شراب اور دوسری سماجی برائیوں کی ترغیب ان کے ناولوں کو پڑھ کے قاری کو ہوتی ہے، مگر ان سب خامیوں کے باوجود بھی فنی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے ناول جو ہے وہ اردو ناول نگاری کی تاریخ میں بڑی مسلم اہمیت کے حامل ہیں۔ شکریہ۔